ہم آج بات کر رہے ہیں مصحف امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ مصحف امام علی علیہ السلام کیا یہ شیعوں کا کوئی خفیہ قرآن ہے؟ ایک سوال یہ کہ کیا وہ امام علی علیہ السلام نے مصحف امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا مصحف امام علی علیہ السلام کی بہت بڑی اہمیت ہے؟ اگر ہے تو وہ کس قدر اہمیت ہے؟ اگر اہم تھی اتنی تو آج عوام کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں وہ کتاب کیوں نہیں ہے؟ کیا مصحف علی علیہ السلام کا ذکر شیعوں کے پاس موجودہ قرآن کریم کے متبادل کے طور پہ ہوتا ہے، یا مصحف علی علیہ السلام کا ذکر موجودہ قرآن کریم کے خلاف کوئی سازش ہے، موجودہ قرآن کریم کی اہمیت کو نہ ماننے کے برابر ہے؟ ہم اس سوال کو برعکس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کسی سازش کے تحت، کسی منصوبہ بندی کے تحت مصحف امام علی علیہ السلام کو عوام الناس میں مسلمانوں کے درمیان رائج کرنے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں؟ دونوں طرف سے سوال ہو سکتا ہے۔ اہم سوال، کیا مصحف علی علیہ السلام کا ذکر شیعوں کے علاوہ باقی علماء، جو شیعہ علماء ہیں انہوں نے تو ذکر کیا ہے، لیکن جو غیر شیعہ علماء ہیں انہوں نے کبھی مصحف امام علی علیہ السلام کا کبھی ذکر کیا ہے؟ شیعوں نے تو دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم مصحف امام علیہ السلام دیکھا ہے، وہ کر سکتے ہیں یہ دعویٰ۔ کیا غیر شیعہ عالم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مصحف امام علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ یہ تمام اہم سوالات آج ہم ان پر بحث کرنا چاہیں گے اور ان تمام سوالوں کے جوابات دینا چاہیں گے کہ یہ اتنی اہم کتاب، اور مصحف امام علی علیہ السلام شیعوں کے مفاخر میں سے ایک ہے، یعنی جس چیز کو شیعہ فخریہ طور پہ پیش کرتے ہیں وہ ہے مصحف امام علی علیہ السلام۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ قرآن کریم جو معجزہ ہے، تو حالانکہ پورے امت مانتی ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے۔ معجزہ کس چیز میں ہے؟ کہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے، جو جملہ ہے، اس جملے کے ساتھ آپ بڑے بڑے فصحاء عربوں کی آپ تحریریں لکھ کر رکھیں تو ہم مطلب غیر عرب ہیں، چند سال ہوئے ہیں عربی پڑھتے ہوئے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے۔ تو یہ اس وقت قرآن کریم کے اہم اعجازات میں سے ایک اعجاز ہے کہ قرآن کریم کو ممکن ہی نہیں تھا کہ کلام عرب کے ساتھ اس کا خلط ہو جائے، ملط ہو جائے اور وہ مشتبہ ہو جائے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ جو قرآن کریم کو معجزہ بھی کہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث پر اس لیے پابندی لگائی گئی تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط نہ ہو جائیں۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اہل سنت کی معتبر علماء کی کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بلا شک و تردد سامنے آتی ہے کہ مصحف امام علی علیہ السلام سے پوری امت اسلامیہ واقف تھی۔ سب جانتے تھے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک نسخہ قرآن کریم کا تالیف فرمایا ہے، سب جانتے تھے اس بات کو۔ بعض ہم علماء کو افسوس کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو زندگی بھر یہی جملہ کہتے رہے کہ کاش وہ کتاب مجھے مل جاتی، جس میں سے محمد بن سیرین کا معروف جملہ ہے جو نہیں معلوم کتنی کتابوں میں جو ہے وہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ سیوطی کی جمع الجوامع الجامع الکبیر، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ذہبی نے اس جملے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ پوری ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیعت نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ کو کوئی مسئلہ ہے مجھ سے؟ تو امیر المومنین اس میں فرماتے ہیں کہ میں اپنی رضا تک نہیں اوڑھوں گا جب تک میں قرآن کریم کو جمع نہ کروں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ محمد بن سیرین کا جملہ ہے فَلَوْ أَصَبْتُ ذَلِكَ الْكِتَابَ كَانَ فِيهِ عِلْمٌ، اگر میں اس کتاب تک پہنچ جاتا تو اس کتاب میں علم تھا۔ کیا مطلب؟ آپ ذرا غور کریں، اس جملے کو بہت اہمیت ملی ہے محمد بن سیرین کو، کہ اس جملے کو بہت اہمیت ملی ہے۔ آپ
آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، آپ سرچ کریں اس جملے کو عربی میں لکھ کر، تو کتنی کتابوں میں اب بڑے بڑے بزرگ علماء نے اپنے اس افسوس کو محمد بن سیرین کے نقل کیا ہے۔ تو ہمیں طعنہ مت دو کہ بھائی اب وہ مصحف کہاں ہے، آپ کا امام لے کے غار میں چلا گیا، مطلب یہ مدح کا خید اور ٹھٹھا جو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے مدح کا نہیں بناؤ، آپ کے بڑے بڑے بزرگ اس بات پہ علماء افسوس کرتے اس دنیا سے چلے گئے کہ کاش وہ مجھے نسخہ مل جاتا جو ہے مصحف علی علیہ السلام کا، اس میں علم تھا، جبکہ قرآن خود علم ہے، قرآن ان کے پاس تھا۔ کیا بات تھی ایسی جو مصحف امام علی علیہ السلام میں تھی اور اس قرآن میں ان کو نہیں مل رہا تھا وہ جملہ جو وہ افسوس کرتا رہا، اور علماء نے ان کے اس جملے کو بہت اہمیت دی اور اپنی کتابوں میں، آپ آن لائن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کریں، دیکھیں کتنی کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے، کوئی شک ہو تو۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اہل بیت علیہ السلام کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بتاؤ پھر کدھر ہے، پھر وہ اپنی دور حکومت میں مولا علی علیہ السلام نے اس مصحف کو نافذ کیوں نہیں کیا، اس نسخے کو امام علیہ السلام نے رائج کیوں نہیں کیا، ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو اس دور میں آپ تحقیق کرو کہ کیا ایسے مسائل تھے، کیا ایسی مشکلات تھیں۔ کتاب تو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں مزید اور بھی ذکر کروں گا، جیسے میں نے سوال کیا نا کہ کیا غیر شیعہ کے علاوہ کسی نے مصحف امام علیہ السلام کو دیکھا ہے، یہ سوال عام ہے، آپ وہ سوال بھی جو ہے دیکھیے گا، لیکن ابھی ہم جو ہے محمد بن سیرین کی بات کر رہے ہیں۔ اعلام النبلاء میں اس محمد بن سیرین کے قول کے ساتھ اور بھی بہت سارے اقوال بزرگوں کے درج ہیں اسی صفحے کے اوپر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں لم یکن احد من الصحابہ یقول سلونی الا علی، صحابہ میں کسی نے نہیں کہا کہ پوچھو مجھ سے، یہ صرف علی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نتحدث ان اقضى اہل المدینۃ علی، ہم یہ بات کہتے رہتے تھے کہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی قاضی نہیں ہے۔ ابن المسیب حضرت عمر سے نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل سے جس کو حل کرنے کے لیے میرے ساتھ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوں۔ اور بہت سارے اقوال ہیں۔ تو دیکھیں جب اتنی بات تھی، جب اس دور کے بزرگ اتنا جانتے تھے میرے مولا کے بارے میں، تو اس کے باوجود بھی مصحف جو موجود تھا وہ رائج کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کیا مشکلات تھیں؟ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، کیا کسی غیر شیعہ نے مصحف امام علی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو فہرست ابن ندیم اس بات پر بہت بڑا حوالہ ہے اور بہت بڑی گواہی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم سے کام لیتے ہیں اور جو سوجھ بوجھ فہم و فراست رکھتے ہیں۔ کھل کر کہتا ہے، ظاہر ہے میں پورے صفحے کو تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 دنوں میں قرآن کریم کا نسخہ جمع کیا، اور وہ قرآن اسلام کا سب سے پہلا نسخہ ہے، سب سے پہلا مصحف ہے۔ فَهُوَ أَوَّلُ مُصْحَفٍ مُجْمَعَ فِيهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَلْبِهِ وَكَانَ الْمُصْحَفُ عِنْدَ أَهْلِ جعفر۔ ابن ندیم نے اس بات کی بھی گواہی دے دی کہ سب سے پہلا جو نسخہ تھا قرآن کریم کا وہ مصحف امام علی علیہ السلام تھا، اور ان کے بقول کہ وہ، کیونکہ ہماری بات یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ کسی غیر شیعہ نے، ان کا اس چیز کا وجود بھی ہے، وہ خاندان جعفر کے پاس تھا، وہ نسخہ خاندان جعفر کے پاس تھا۔ اور ابن ندیم خود کہتا ہے کہ رأیت انا فی زماننا عند ابی یعلا حمزہ الحسنی رحمہ اللہ مصحفا قد سکت منہ اوراق بخط علی بن ابی طالب یتوارثہ بنو حسن علی مر الزمان وہذا ترتیب سور من ذلک المصحف۔
وہ کہتا ہے کہ میں نے مصحف علی علیہ السلام کا نسخہ اپنے آنکھوں سے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے تحریر شدہ تھا، اور وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں میراث کے طور پہ اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ اب کیا کریں؟ اب آپ ہم سے نہیں پوچھو کہ وہ رائج کیوں نہیں ہوا، وہ آپ کے امام زمانے کے امام کے پاس کیوں ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے ہو، یہ اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز تھی۔ اور سب سے پہلے امیر المومنین نے اس نسخے کو قرآن کریم کو سب سے پہلے جمع کیا۔ اس کی خوبیاں اور اس کی جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ ہم ذکر کریں گے، لیکن اب ہم سے نہیں پوچھیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے، نہیں، اس طرح کے سوالات اب ہم سے نہ کریں۔ ہم نے آپ کی کتابوں میں، جمہور علماء کی کتابوں سے آپ کو ہم عرض کر رہے ہیں کہ وہ کتاب تھی، لیکن پھر وہ جو قرآن کریم تھا، نسخہ تھا قرآن کریم کا، لیکن اب ہے کیوں نہیں، اب اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، امیر المومنین نے وہ تالیف کیا ہے، اب وہ جمع کیا ہے قرآن کریم کو، اس کی خوبیاں کیا تھیں جو ابن ندیم ذکر کرتے ہیں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اچھا، پھر یہ حواشی جو ہیں ابن ندیم کے، جو حاشیہ لگانے والے علماء ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں کہ ابن ندیم نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ اس قرآن کی جو علیہ السلام نے جمع فرمائی اس کی فہرست کیا ہے، مگر اس کی فہرست ابن ندیم نے اپنے وعدے کے مطابق ذکر نہیں کی۔ کیا معلوم کہ ذکر کی اور بعد میں نساخ سے جو ہے وہ انہوں نے جمع نہیں کیا، خود ہٹا دیا، یا ہو سکتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی حوادث کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئے ہوں وہ حصے کتاب پہ، حالانکہ یہ بات تھوڑی مشکوک ہے۔ لیکن محشی جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ مورخ شیعی یعقوبی، اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین کے مصحف میں قرآن کریم کے 7 پارے تھے، اور ہر پارہ قرآن کریم کی بڑے صورتوں سے شروع ہوتا تھا، جس میں سے 7 صورتیں کون سی؟ سورہ بقرہ، آل عمران، سورۃ نساء، المائدہ، انعام، اعراف، انفال، یہ 7 صورتیں ہیں۔ تو قرآن کریم کے 7 پارے تھے، شروع میں یہ صورتیں آتی تھیں، اس کے بعد پھر چھوٹی صورتیں آتی تھیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے مصحف امام علی علیہ السلام کی، اب ہم بات کر رہے ہیں خود ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ کیا فرماتے ہیں علماء میرے مولا کے بارے میں؟ فرماتے ہیں یہ الاتقان فی علوم القرآن جناب جلال الدین سیوطی کی ہے، وہ جناب ابن مسعود، ابن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، ان سب کے نام ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ خلفاء میں سب سے بڑھ کر جس نے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے۔ لیکن ابو نعیم کی جو روایت نقل کرتے ہیں ابن مسعود سے کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف ما منها حرف الا وله ظہر و بطن وان علی بن ابی طالب عنده منه ظاہر والباطن۔ یہ نہیں بات ہو گئی کہ قرآن کریم کا ظاہر بھی ہے، قرآن کریم کا باطن بھی ہے، اور ظاہر سے بھی امیر المومنین ہی واقف تھے، باطن سے بھی امیر المومنین ہی واقف تھے۔ یہ ابن مسعود کی گواہی ہے، جس کو حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور وہاں سے جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں نقل کیا ہے۔ اچھا، اسی ہی حافظ ابو نعیم کی روایت کو کتاب الزیادۃ والاحسان فی علوم القرآن میں بھی نقل کیا گیا، جہاں پہ ابن مسعود کی وہی روایت ہے۔ مطلب یہ روایت بہت ہی مشہور ہے، تفسیر ثعالبی میں یہ روایت موجود ہے، یہ کتاب تفسیر ماتوریدی میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا، اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہوتا تھا، ایک باطن ہوتا تھا۔
اور یہ روایت امیر المومنین کے علاوہ کسی اور ہستی کے بارے میں منقول نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ مصحف علی علیہ السلام کتنی اہم تھی، کیونکہ اس نسخے کو تالیف کرنے والے، جمع کرنے والے شخص اتنے اہم تھے کہ قرآن کریم کے بارے میں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ اس دور کے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو مفسر قرآن سمجھا جاتا ہے، یہ ان کی گواہی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ امت کے بزرگ علماء نے اپنی مشہور تصانیف میں اور اہم تصانیف میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ اب آتے ہیں کہ امیر المومنین کے جو اپنے دوست اور اپنے ساتھی ہیں، وہ قرآن کریم کی جو امیر المومنین نے جو مصحف جمع کیا اس کی تفصیلات وہ کیا بتاتے ہیں، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خود اپنی زبانی ان کو بتایا کہ میں نے اس نسخے کو قرآن کریم کے کس طرح ترتیب دیا تھا۔ یہ سلیم بن قیس رحمہ اللہ کی روایت ہے، جس کو کمال الدین میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آیت من القرآن الا اقرأنیہا واملأہا علیہ، کہ کوئی آیت ایسی نہیں تھی جو قرآن کریم کی نازل ہو اور رسول اللہ وہ مجھے نہ پڑھائیں اور مجھے املا نہ کروائیں، میں ان کو اپنے تحریر سے اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ رسول اللہ مجھے اس آیت کی تعویل سمجھاتے تھے، اس آیت کی تفسیر سمجھاتے تھے، اور قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ کو سمجھاتے تھے، محکم و متشابہ سمجھاتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرماتے تھے کہ میں اس آیت کو سمجھوں اور اس آیت کو حفظ کروں۔ میں نے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو بھی میں نہیں بھولا۔ کوئی ایسا ولا علم املأہ علیہ، کوئی ایسا علم نہیں تھا جو رسول اللہ نے مجھے تعلیم دیا ہو اور میں نے اس کو لکھا نہ ہو، میں نے سب لکھا۔ وما ترک شیئا علمہ اللہ عز وجل من حلال و حرام، کوئی چیز رسول اللہ نے نہیں چھوڑی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تعلیم دی ہو، حلال کی ہو، حرام کی ہو، امر کی ہو، نہی کی ہو، ماضی کی ہو، مستقبل کی ہو، اطاعت کی ہو، معصیت کی ہو، وہ سب رسول اللہ نے مجھے تعلیم دے دیا، اور وہ سب میں نے حفظ کر لیا، میں نے اس میں سے ایک حرف بھی میں نہیں بھولا۔ رسول اللہ نے اپنا سینہ، اپنے ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس دل کو علم اور فہم و حکمت اور نور سے بھر دے، میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب آتے ہیں اس مصحف کی تفصیلات کی طرف۔ جیسے تھوڑا سا مختصر ابن ندیم نے جو ذکر کیا اس میں یعقوبی سے جو نقل ہوا، وہاں پہ ہم نے تھوڑا مختصر وضاحت کی وہ کیا تھا نسخہ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق جو ثابت ہوا کہ تمام صحابہ سے اور اپنے ہم عصر جو بھی شخصیات تھیں سب سے بڑھ کر قرآن کو جانتے تھے، رسول اللہ نے سب کچھ امیر المومنین کو بتا دیا تھا، ایسی گواہی کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ملتی، تو وہ قرآن کریم تمام تر تفصیلات کے ساتھ وہ نسخہ ترتیب دیا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی منقول تھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کہ اگر کسی کی فضیلت میں تھا تو ان کا نام تھا، کسی کی مذمت میں ہے تو اس کا نام ہے، دن میں نازل ہوا ہے تو دن میں آیت دن میں نازل ہوئی ہے آیت تو وہ ذکر ہے، رات میں نازل ہوئی ہے تو وہ ذکر ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ ذکر ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے تو وہ ذکر ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آج امت تفسیر قرآن کریم میں جس بات پر سب سے بڑھ کر پریشان ہے وہ یہی تو بات ہے۔ کوئی کہتا ہے محکم ہے، کوئی کہتا ہے متشابہ ہے۔ اگر کوئی ایسی تحریر ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی املا کردہ ہوتی تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے آج۔ اور آپ دیکھتے ہو کہ امت اسی بات پہ پریشان ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی کوئی تفسیر نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں فوراً کہ رسول اللہ نے تو تفسیر کرائی نہیں ہے، تفسیر کو کہا کہ جاؤ خود سمجھو۔ جب خود سمجھتے ہو تو پھر اتنے مسائل کیوں ہیں آپ کی؟ اتنی موٹی موٹی جلدوں میں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں مگر کوئی بات حل نہیں ہو رہی۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو نسخہ تھا بہت اہم تھا، جو آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس اس نسخے میں سے، مصحف علی علیہ السلام میں سے علم نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ
یہ بات وضاحت کے ساتھ اور فخریہ اور خوشی کے ساتھ کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی روایی تفاسیر الحمدللہ تمام امت سے زیادہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب امیر المومنین کے نسخے کو مقبول نہیں ہونے دیا گیا تو جو امام کے چاہنے والے تھے، جو امام اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات لے کر دنیا میں پہنچانا چاہ رہے تھے، ان کے لیے کوئی آسانیاں چھوڑی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھی پریشانی کا شکار ہوئے۔ ہماری کتنی تفسیروں کی کتابیں، روایات آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور عناصر وہی ہیں، اور اس کے پیچھے ہاتھ انہی لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے مصحف امام علی علیہ السلام کو رائج ہونے نہیں دیا، اور وہ ہمیشہ علم اہل بیت علیہ السلام سے خوف زدہ رہے اور ڈرتے رہے، اور پوری طریقے سے ہم کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اور آج بھی اگر ہم مصحف امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو جوہلا مذاقہ اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، دانت نکالتے ہیں کہ آپ کا تو امام لے کے غار میں گیا ہوا ہے، آپ کے پاس تو آپ کا قرآن نہیں ہے۔ اب ایسے جاہلوں سے ہم کیا بات کریں کہ بھائی جب آپ کے علماء اپنے آنکھوں سے وہ نسخہ دیکھ چکے ہیں، آپ کے علماء بزرگ علماء امت کے افسوس کرتے رہے کہ ان کے ہاتھ لگتا نہیں لگا۔ لیکن ہماری کتب میں جو روایات کی ہیں ان میں اہل بیت علیہ السلام کا جتنی حالات نے اجازت دی، جتنا ممکن ہو سکا، آل محمد علیہ السلام کے شیعوں نے، چاہنے والوں نے مصحف علی علیہ السلام کو بھی اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا، الجامعہ کو بھی محفوظ رکھا، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا۔ ظاہر کچھ چیزوں میں کامیاب ہوئے، کچھ چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وجہ وہی ہے کہ جاہلوں کے ساتھ رہنے میں، اب جب ان کو شعور آئے اور انسانیت، میں یہی بات ہر اس میں کہتا ہوں کہ جب انسانیت میں شعور آئے، انسان ترقی کرے، تو ضرور انشاءاللہ سمجھنے کے قابل ہو۔ دیکھیں ابھی ہم اس پہ یوٹیوب پہ آپ سے بات کر رہے ہیں، ظاہر ایک زمانے نے ترقی کی، جاہلوں کی لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے، ہم آج بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مصحف امام علی علیہ السلام بھی آپ کے اور ہمارے ساتھ سامنے ہوگی، امام علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ آپ اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعجیل فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و علی محمد۔